بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سبھی کے دلوں کو راز کو جانتا ہے۔ آپ سبھی کو جی ایس بوائز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ ایک انسان ہوا، تو اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستوں سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان کے مخاطب ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، کس چیز نے تجھے مسجد کے قریب لایا ہے؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے مطابق پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری میں پریشان رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ان کو علم حاصل کرنے اور دعا مانگنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب کوئی شخص اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو میں اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا سکون ملتا ہے جب وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو نیک کام کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا، جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو میرے سر پر کلہاڑی جیسی کوئی تیز دھار ہتھیار چلتی ہے جو مجھے ایسے کاٹتا ہے جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی شیطان کو بالکل نہیں پسند ہوتی۔ شیطان تو چاہتا ہے جیسے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائے، جس طرح شیطان اور اس کی اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے شیطان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دے، برے کام کی طرف لے جائے، شراب، جوا، چوری، زنا اور دوسرے گندے کاموں میں اس کا دھیان لے جائے اور اس کی آخرت کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور اس کے برے چالوں سے بچائے رکھے۔ دوستو، یہی تھا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شیطان کا واقعہ، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے کی سوچتے ہیں تو شیطان ہمیں کس طرح سے بہکا کر برے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب